السلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی صحیح حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، لوگو اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کس طرح حفاظت فرما سکتا ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے مکمل ہے، کوئی اس میں نقص ہی نہیں۔ اس نے تو کن کہنا تو سارے کے سارے معاملات ہو جانے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ سے سودا کریں اور اللہ رب العزت کو اپنی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی، اپنی نسلوں کی، اپنے کاروبار کی حفاظت اللہ کے سونپ دیں۔ کیسے سونپی جائے گی، کیسے اللہ حفاظت فرماتا ہے؟ ایک دو مثالیں دے کر بات واضح کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب ایک بستی میں گئے، بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، بہت بھوک لگی تھی۔ اس دوران بستی والوں کے پاس پہنچے، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بڑا ہی دکھ کہ یار اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، شدت کی بھوک لگی، روٹی دے دیتے، میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دور میں کون سا کوئی ہوٹل یا چاکلیٹ سی کہ بندہ کھا کے گزارا کر لیتا۔ بہرحال اسی بستی میں سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ ہمیں اس دیوار کو مضبوط کر کے کھڑا کرنا ہے۔ خیر دونوں نبیوں نے مل کر دیوار کو مضبوط کر کے کھڑا کر دیا۔ جب وہ دیوار مضبوط کر کے کھڑا کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، حالانکہ طے تھا کہ سوال نہیں کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے، خضر مجھے یہ بتاؤ، یہ دیوار ہم نے مضبوط کر کے سیدھی کر کے کھڑی کر دی، اس قبیلے کی دیوار ہے نا، اس بستی والوں کی ہے، وہ اس دیوار کے بدلے میں ان سے کچھ کھانا مانگ لو، اس دیوار کے بدلے میں میرے کو روٹی دے دے، بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس موقع پر خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار پتہ کس کی ہے؟ یہ دیوار وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، وہ شہر میں ہے، کہیں کسی کے پاس پل رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یتیم ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تیرے رب نے یہ چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار گر جائے، کسی لٹیرے کی نظر پڑ جائے، کوئی مال اٹھا کر لے جائے، تیرے رب نے یہ چاہا کہ اس خزانے کی حفاظت کی جائے، اس لیے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اس دیوار کو مضبوط کر کے کھڑا کر دیا تاکہ وہ یتیم بچے جب شہر سے بڑے ہو کر واپس آئیں گے اپنے علاقے میں، کھدائی کریں گے تو اپنا خزانہ ڈھونڈ لیں گے، ان کو مل جائے گا ان کا خزانہ۔ اب کیا ضرورت تھی نبیوں کے ذریعے اس یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کی؟ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ کیا مطلب؟ باپ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت اس کی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ اتنی مضبوط حفاظت ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو اس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کرو، وہ ہماری حفاظت لے لے، ہم نے بس اپنی استطاعت کے مطابق اس کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میرا باپ شہید ہو چکا ہے، بہت زیادہ قرضہ تھا میرے باپ پر، میری 9 بہنیں ہیں، اکیلا بھائی ہوں، کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے اور اس کی فصل بڑی تھوڑی ہے، قرضہ بہت زیادہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے پاس آ جانا، کیونکہ آج میں نے اپنے باغ کی فصل اتارنی ہے، قرض داروں کا وقت طے ہے، انہوں نے آ کے مجھ سے قرض کی ڈیمانڈ کرنی ہے، مطالبہ کرنا ہے، قرض تو میں ادا کر نہیں سکتا، پیسے میرے پاس ہے نہیں، فصل تھوڑی سی ہے، تو اللہ کے رسول آپ آ جانا، آپ بڑے ہیں نا، آپ کی وجہ سے لوگ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، میرے سے سختی سے بات نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے نا مثال طور پر میں نے کسی بندے کے پیسے دینے ہو، میں نوید بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا، اگلا بندہ کہتا چل یار کوئی گالی نہیں، مسیتوں باہر آ لیندے پھر پوچھنے ہیں، بڑے بندے کا ایک حیا ہوتا ہے۔
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے پاس آ جانا، آپ کا حیا کرتے ہوئے لوگ مجھے ڈانٹے نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جابر جاؤ، تم ایسا کرو جا کے ساری فصل ایک جگہ پہ اکٹھی کرو، اتار کے دینا نہ، میرا انتظار کرنا۔ بہرحال حضرت جابر چلے گئے، ساری باغ کی کھجوریں اتاری، ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا ایک جگہ پہ لگا دیا، قرض دار آ گئے، تھوڑی سی کھجوریں، کہاں قرضہ عطا ہونا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا لیا اور کھجوروں کو ڈھانپ دیا، کھجوروں کے ڈھیر کو ڈھانپ کر کہا جابر اس کپڑے کے نیچے سے کھجوریں نکالتے جاؤ، تولتے جاؤ، نکالتے جاؤ، تولتے جاؤ، جس بندے کا جتنا قرض ہے اس کے قرضے کے مطابق اس کو کھجوریں تول کے دے دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نکالتا رہا تولتا رہا، نکالتا رہا تولتا رہا، نکالتا رہا، تو سارے کا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر ہو گیا سارا؟ ان کا اللہ کے نبی سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا ہی خوش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا اٹھایا تو کھجوروں کا ڈھیر ویسے کا ویسے ہی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آنے کی؟ بڑے بڑے لوگوں کا قرضہ ہوتا ہے، کیا ضرورت تھی؟ تیرے رب کو یہ بھی نہیں پسند کہ جس کا باپ دین کی حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا کہ لوگ اس کے بچے کے ساتھ سخت کلامی بھی کریں، اس کے بچے کو ڈانٹے بھی۔ اتنی مضبوط حفاظت اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر اسباب پیدا کر دیے کہ جا نبی میرے بندے کی حفاظت فرما، میرے بندے کے اسباب پیدا کر دے کہ لوگ اس کے ساتھ سخت کلامی بھی نہ کریں۔ معجزہ دکھایا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ہاتھوں، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ کر سکتا ہے اتنی کوئی مضبوط حفاظت ہم میں سے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا صرف نبی یہ کام کر سکتے، اب تو نبی نہیں ہے کیسے ہو سکتے؟ نہیں، ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ صحیح بخاری میں ہی واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن جا رہے تھے امیر المومنین، اور بھی ساتھی تھے ساتھ، ایک عورت نے آواز دی امیر المومنین سیدنا عمر میری بات سن کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگنور کر دیا، مناسب بھی نہیں لگتا کوئی عورت آواز دے کھڑی ہے سڑک پہ، تمہیں بلائے تم اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاؤ، مناسب بھی نہیں لگتا۔ بہرحال اس نے دوبارہ آواز دی امیر المومنین سیدنا عمر میری بات سن کر جائیں۔ حضرت عمر نے دوسری دفعہ بھی اگنور کیا۔ اس عورت نے تیسری دفعہ جب آواز لگائی تو کہا میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں، امیر المومنین سیدنا عمر میری بات سن کر جائیں۔ جب اس نے اپنے باپ کا نام لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً روکا، ساتھیو رکو 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 رکو، فوراً گئے، بیٹی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں آوازیں دے رہی ہو؟ کہا امیر المومنین یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، میں ان کی کفالت ہی نہیں کر پا رہی، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کی کیسے کفالت کروں؟ باپ بھی فوت ہو چکا ہے، خامد بھی فوت ہو چکا ہے، میری مدد کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا جلدی جاؤ بیت المال سے کھٹا کٹا صحت مند اونٹ لو، اس کو غلے اور اناج سے بھر دو، بھرنے کے بعد اوپر سونے کی اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی وہ رکھ کے لے آؤ۔ غلام گیا، صحت مند اونٹ لیا، غلے اور اناج سے بھر دیا، اوپر سونے کی اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی رکھ دی، لے آئے، مہار لا کر اونٹ کی حضرت عمر کو پکڑائی، حضرت عمر نے اس بیٹی کو پکڑائی، کہا بیٹی لے جاؤ، ان بچوں کی اچھے سے کفالت کرو، انشاءاللہ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ آپ کو اس سے بہتر مال اور عطا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ پھر ملتا رہے گا، ٹینشن نہیں لینی، اچھے سے کفالت کرو۔ اچھا واپس آ گئے، ساتھیوں نے اعتراض کیا امیر المومنین مانگنے والی تھی، تھوڑا بہت مال دے دیتے بس بات ختم، کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ مال دینے کی، اوپر سے سونے کی اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی بھی دے دی آپ نے۔ امیر المومنین کہنے لگے پتہ ہے میرے ساتھیوں وہ کون عورت تھی؟ ہاں کون تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اس لشکر میں شامل تھا جس لشکر میں خفاف بن ایما بھی تھا۔ ہم مسلمانوں کا لشکر ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے گیا، وہ قلعہ کافروں کا تھا، ہم سے فتح نہیں ہو رہا تھا، ہم نے اس کے ارد گرد محاصرہ کیا ہوا ہے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، دروازہ قلعے کا بند ہے، وہ فصیل کے اوپر دیوار کے اوپر چڑھ کے تیر پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، کتنے مسلمان زخمی ہو گئے، قلعہ ہم سے فتح ہی نہیں ہو رہا۔ پتہ کیا کیا خفاف بن ایما نے؟ اس نے ہمت اور جواں مردی دکھائی، بہادری دکھائی، بھاگتا ہوا، تیروں کی پرواہ نہ کی، بھاگتا ہوا قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ گیا، بڑے زخم آئے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، چھلانگ لگائی، قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا، مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہو گئی، آنن فانن وہ قلعہ ہم نے فتح کر لیا جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بتاؤ مسلمانوں میرے ساتھیوں، جس کے باپ کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کو فتوحات عطا کرتا ہو، میں عمر اس کی اولادوں کی حفاظت کیوں نہ کروں؟
باپ دین کی حفاظت کرتے کرتے چلا گیا، بیٹی نہیں، اللہ نے نواسیوں کی بھی کفالت کا پروگرام بنا دیا۔ خدا رہا اللہ کے ساتھ سودا کرو، یہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ کو آج بھی معاشرے میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ اللہ کیسے حفاظت فرما رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک فیملی کو جانتا ہوں، بڑا غریب تھا، بھائی کا کاروبار تھا، بھائی بہت امیر ہو گیا، چھوٹا بھائی غریب تھا، وہ چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا، بچے بھی لوئر سٹینڈرڈ سکول میں پڑھتے تھے، اے سی وغیرہ تو بڑی دور کی بات ہے، بڑا کوارٹر میں رہتا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا، بڑے بھائی کو احساس ہوا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، خیر ہے، بڑا مال دیا اللہ نے، کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی کوٹھی کا ایک پورشن خالی کروایا، اس پورشن میں لا کے اپنے چھوٹے بھائی کی فیملی کو رکھا، جہاں اس کے اپنے بچے پڑھتے تھے سوسائٹی کے ہائی سٹینڈرڈ سکول میں، اس نے ان کے بچوں کو بھی سوسائٹی کے ہائی سٹینڈرڈ سکول میں ڈالا۔ اپنے کہتا سوچا، خیال آیا کہ میرے تو بچوں کے کمرے میں بھی اے سی لگا ہے، چلو یار ایک اے سی تو ان کے کمرے میں لگا دوں، اے سی بھی لگوا دیا۔ وہ فیملی جو باپ کے ہوتے ہوئے کوارٹر میں رہتی تھی، لوئر سٹینڈرڈ سکول میں پڑھتی تھی، اے سی کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، وہ آج ایک کوٹھی میں رہ رہی ہے، اس کے بچے ہائی سٹینڈرڈ سکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کے گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، بڑا اچھا گزر بسر ہو رہی۔ اتنی نعمتیں اس کے باپ کے ہوتے ہوئے نہیں تھی جتنی بعد میں مل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ دین کی حفاظت کرتے کرتے تم چلے جاؤ گے، اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا کرو۔ ہم نے اب اللہ کے دین کی کیا حفاظت کرنی، بس فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے اللہ کے دین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، دین کے شعار کے اسلامی شعار کی حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ رب العزت ہمارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور صرف یہیں پر نہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم جہاں جہاں چاہو گے اللہ کو وہاں وہاں پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ تمہارا دل کرتا ہے تمہارا کاروبار خوب ترقی کرے، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے کاروبار کو چار چاند لگا دے گا۔ تمہارا دل کرتا ہے تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ تمہارا دل چاہتا ہے تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہاری خاندان میں عزت ہو، لوگ تمہاری عزت کریں، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے عزت پیدا کر دے گا۔ تجدہ تجاہک کی بڑی لمبی تشریح ہے، اس کا مطلب ہے تم جہاں جہاں اللہ کو چاہو گے وہاں وہاں اللہ کو پاؤ گے، جو جو کام تم چاہو گے اللہ تمہارے وہ کرتا چلا جائے گا، بس تم نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ آؤ آج اپنے اللہ سے ایک عہد کر کے اٹھے کہ اللہ جتنی زندگی ہے ہم تیرے دین کی حفاظت کرتے کرتے، تیرے دین پر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی حفاظت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔